ان کے نانا مفتی اعظم، ان کے ابا مفسر اعظم۔ اچھا، ان لوگوں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اوپر جا کر اعلیٰ حضرت ان کے نانا بھی ہوتے ہیں، دادا بھی ہوتے ہیں۔ ایک منٹ لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں اصل میں دو بیٹے تھے۔ بولوں میں ایک منٹ؟ ہاں، آپ لوگ جانیے اعلیٰ حضرت کو دو بیٹے تھے۔ اچھا، ایک بیٹا پیدا ہوا، دوسرا بیٹا 18 سال کے بعد پیدا ہوا۔ اللہ کی بھی شان۔ حضور مفتی اعظم اور جد الاسلام کی عمر میں 18 سال کا فرق، بہت دعائیں کرائی کہ ایک بیٹا اور مل جائے۔ 18 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ دیکھیں اللہ کی حکمت بھی دیکھو اس میں، اگر ایک کے بعد ایک فوراً 2 سال کے 1.5 سال کے جیسے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہو جاتے ہیں تو جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے 18 سال کے بعد دیا تو حضور مفتی اعظم جو ہے بہت دیر تک حیات ہے، تو اعلیٰ حضرت کی اولاد کا فیضان جو ہے وہ دیر تک جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے 1931 میں، اور مفتی اعظم کا وصال ہوا ہے 1981 میں۔ کتنا فرق ہے؟ 60 سال۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد تصویر اعلیٰ حضرت 60 سال تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی۔ تو یعنی 18 سال کے بعد پیدائش کی حکمت تھی، دیر تک لوگ تصویر رضا کو دیکھتے رہے، اور وہ واقعی تصویر تھے۔ کبھی وقت ہوگا تو بتائیں گے مفتی اعظم کیا تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف مولوی لوگ تھے۔ میرے بھائی وہ صرف مولوی لوگ نہیں تھے، وہ مولویت کی چادر کے اندر اپنے زمانے کے مولائے روم تھے وہ لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ بہرحال بات باتیں ہوتی ہیں۔ دوبارہ تو پھر آپ کے یہاں مفتی اعظم کی ولادت ہوئی 18 سال کے بعد۔ پھر یہ ہوا کہ مفتی اعظم کیا بیٹیاں ہی بیٹیاں، حجت الاسلام کے بیٹا نہیں تھا۔ حالات تو یہ تھی کہ بھئی نسل چلے گی کیسے، وہ بہت دعائیں کی۔ اچھا، وہ کیسا کچھ تھا عشق رسول تھا کہ وہ دعا بھی کرتا تھا تو نعت کے رنگ میں دعا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے دعا بھی کی تو نعت کے رنگ میں۔ وہ کلام لکھا نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متی نہ چھوڑی نتے نہ اپنی گتے، قصور کرے رب سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن، سمن میں فمن، فمن میں دلہن، سزائے منت پیسے منت، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے۔ تو مکتے میں کہتے صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی جب آخرت مانگو تو اس سے پہلے دنیا مانگو۔ یہ 2 مصروں میں اعلیٰ حضرت نے دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی۔ کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ یا رسول اللہ ایسی ہوا چلا دو کہ میرے بھی آنگن میں کوئی اولاد کا پھول کھل جائے، پوتا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب یہ پوتا مل جائے گا تو کیا کروں گا؟ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے، آخرت بھی مانگی۔ تو اللہ نے قبول کیا حضور کے صدقے میں، اور وہ پھول کھلا، اسی پھول کا نام رکھا ابراہیم رضا جیلانی میں۔ ہاں، اور حضور مفتی اعظم کی یہاں بیٹیاں ہوئی تو بیٹیوں میں سے جو بیٹی تھی ان کا نام تھا ارشاد بیگم، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں سرکار بیگم اور جیلانی میاں، یہ پوتا یہ پوتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ سرکار بیگم بھی بچی تھی اور جیلانی میاں بچے تھے، دونوں کو اٹھا کے اعلیٰ حضرت نے ایک کو اس گود میں بٹھایا، ایک کو اس گود میں بٹھایا، اور اپنی گود میں بٹھا کر دونوں کا نکاح بچپنے میں کر دیا۔ غور فرمائیں، یہ جو ان کی ابا اور اماں ہے نا، اعلیٰ حضرت کی گود میں بٹھا کر نکاح کیا۔ اگر میں صحیح خاندان کی روایتیں زیادہ تصدیق کریں گے، مجھے جتنا پتہ چلا ہے میں وہ اتنا بتانا میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری بھی ہوتی ہے۔ ہاں تو بہرحال تو کسی کا نکاح قالین پہ بٹھا کے، کرسی پہ بٹھا کے ہوتا ہے، یہ کیا نکاح رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی گود میں بٹھا کے نکاح، اور اس گود کا فیضان تھا کہ پھر اس سے اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے۔ 5 بیٹے، ریحان رضا، رحمانی میاں ہے نا، اور اس کے بعد تنویر رضا، تنویر میاں، یہ بچپنے میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ تیسرے نمبر پر اختر رضا تاج الشریعہ، چوتھے نمبر پر قمر میاں، 5ویں نمبر پہ منانی میاں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی گود میں، تو ان کا رشتہ ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت پہ جاتا ہے۔ ماں سرکار بیگم، ان کے ابا مفتی اعظم، ان کے ابا اعلیٰ حضرت۔
ایک واسطے سے اعلیٰ، اور باپ کی طرف سے ابراہیم رضا، حامد رضا، اعلیٰ حضرت، ان دونوں طرف سے جا کر کے، یعنی یہ لوگ نواسے بھی ہوتے ہیں اور ہوتے بھی، اعلیٰ حضرت کے نانا بھی اور ان کے دادا بھی ہیں۔ تو دیکھیے آج وہ خاندان کا فرد آیا، اب یہ حضرت کچھ دیر آپ سے بات کریں گے۔ میں نے بہت محتاط ٹائم لیا آپ سے، لیکن پھر بھی وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کیا میں امید کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ؟ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے نا انشاءاللہ، سب لوگ پڑھائیں گے، ادارے قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حضرت کے پاس مائک جاتا ہے، حضرت صرف 5 سے 7 منٹ دوں کہ حضرت کو دوسرے جلسے میں بھی جانا، وہ جلسے والے کہہ رہے تھے کہ جلدی چھوڑو جلدی چھوڑو، میں نے کہا یار مجھے میرے بات کہیں گے حضرت تو مزہ آئے گا، کیونکہ ہماری طبیعت ہمیں گھر سے ادب سکھائے گا کہ ادب ادب ادب، الدین کلہ ادب۔ بزرگوں کے بعد میں بہت کم بولتا ہوں، اگر وہ ہاں شدت سے حکم دے دے کہ نہیں میرا حکم ہے۔ ایک مرتبہ حضور غازی ملت کے ساتھ میں محبوب الہی کی خانقاہ میں تھا، تو حضرت نے کہا کہ تجھے میرے بات بولنا ہے۔ میں کہا حضرت آپ کی بات مجھے کوئی نہیں سنے گا۔ کہا میں کہہ رہا ہوں تجھے میرے بات بولنا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں بڑوں کی بات نہیں بول سکتا، کہا میرا حکم ہے۔ میں نے کہا آپ کا حکم ہے تو میں کروں گا۔ پھر حضرت نے کہا تو کہتا ہے کہ میں تقریر کروں گا تو لوگ چلے جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، مجھے بچوں کو کون سنے گا بڑوں کے بعد؟ آپ کو سننے کے بعد غازی ملت کو سننے کے بعد تو مجھے سنیں گے۔ اور کہا نہیں کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے جب میں بیٹھوں گا تو پوری محفل بیٹھے گی۔ اور پھر انہوں نے کرم فرمایا، وہ آخری تک بیٹھے رہے۔ تو بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر بزرگ حکم دے دیں تو الگ بات ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بزرگوں کے بعد تقریر نہ کروں۔ تو حضرت کی تکبیر بلند کریں، شکر کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انواد اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،